السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رحیلہ خان کا ناول شروع کرتے ہیں۔ میری عاشقی تم ہی ہو۔ ماہ رخ ندرت اندر آتی بولی، جی مما۔ اس نے کمبل میں دبکے ہوئے ہی جواب دیا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، زوار آیا ہے۔ آج اس کی دوستیں یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اس لیے وہ بھی گھر پر ریسٹ فرما رہی تھی۔ کیا؟ کون؟ مائع رخ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ زوار، اس کی ماں نے اس کے اجنبے پر مسکراہٹ دبائے جواب دیا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھتی سراسیمہ چہرہ لیے تو حس سے بولی، جبکہ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ فقط مذاق کر رہا ہے، مگر اس کی سچ مچ موجودگی پر حیرت میں گردا ہوئی تھی۔ اس کی باتیں یاد کر کے اس کا فشار جنون بڑھا تھا۔ اس کی باتیں یاد کر کے اس کا فشار خون بڑھا تھا۔ تو مطلب وہ اسے شوہر کے معنی سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ مائع رخ کا چہرہ لال ہوا تھا۔ ہمیں لینے آئے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ندرت نے کہا اور نیچے جانے لگی۔ مما، وہ ہمیں کیوں لینے آئے ہیں؟ اس کے دل نے سینے میں ادھم سا مچایا تھا۔ اس کے پوچھنے پر ندرت نے مڑ کر دیکھا۔ ابی نے کہا ہے، اس لیے وہ آیت کو چھوڑ کر واپسی پر ہمیں لے کر جا رہا ہے، انہوں نے تفصیل سے بتائی۔ میں کیوں جاؤں؟ مطلب میں وہاں کیا کروں گی؟ اس کی ماں نے اس کا بوکھلاہٹ زدہ چہرہ دیکھا۔ تو کیا ہو گیا ہے مائع رخ، تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے پہلے کبھی نہیں گئی؟ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو خاصی نروس سی لگ رہی تھی۔ مما، وہاں آیت نہیں ہے تو میں بور ہو جاؤں گی، مائع رخ نے جواز پیش کیا۔ بیٹا، اب وہ لینے آیا ہے تو ساتھ چلو، جلدی ہم واپس آ جائیں گے۔ نہیں مما، مجھے نہیں جانا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اسے مقابل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی باتیں اس کے دل و دماغ میں گھوم گئی تھی۔ مائع رخ، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اس کے انکار پر وہ الجھ سی گئی تھی۔ وہ پچھلے تو ہر وقت خالہ جانی کرتی رہتی، اور اب ندرت کو اس کے انکار کی سمجھ نہ آئی۔ مما، مجھے نہیں جانا، ابھی جب آیت آئے گی تب جاؤں گی، اور میرے کچھ ضروری ٹیسٹ بھی ہیں اور اسائنمنٹ بھی بنانی ہے۔ مائع رخ نے اپنی ماں کے چہرے پر الجھن بھری تاثرات دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں زوار سے۔ ندرت گہرا سانس بھر کر اس کا گال تھپک کر نیچے بڑھ گئی تو پیچھے وہ بے چین سی بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ زوار جو ضروری کال سن رہا تھا کہ ندرت کو آتا دیکھ کال کٹ کر گیا۔ وہ زوار بچے، مائع رخ نہیں جانا چاہ رہی۔ کیا مطلب؟ زوار کے ماتھے پر بل پڑے اس کی انکار پر اس نے لب بھینچ کر امڑ آنے والی طیش پر قابو پایا۔ بیٹا، وہ کہتی ہے اس کے کوئی ضروری ٹیسٹ ہیں اور اسائنمنٹ بھی بنانی ہے، تو جب آیت آئے گی تب وہ آئے گی۔ ندرت نے مائع رخ کا جواز بتایا تو زوار نے اس کے انکار کی وجہ جان کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ پہلے وہی اسے اپنی ذمہ داری سے بے فکر کر کے طعنے سے اس کی بہن کو نواز چکی تھی۔ اب جب وہ اس کا خیال کر رہا تھا تو محترمہ کو بہانے یاد آ رہے تھے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں ان سے خود بات کرتا ہوں، وہ اپنی خالہ سے کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو ندرت اپنے کمرے میں چلی گئی۔
وہ بڑے استحقاق سے اس کے کمرے میں بغیر نوک کیے بغیر آیا تھا تو سامنے ہی وہ دوپٹے کی بوجھ سے آزاد واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وائٹ کیپری پر لائٹ پنک شرٹ زیب تن کیے، جس کے تنگ فٹنگ میں اس کا دلکش سراپا مقابل کو سرخرو بخش رہا تھا کہ پہلی بار وہ اس کو یوں استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود اس کو سکون پہنچانے کے ساتھ ساتھ بے چین بھی کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں قدم رکھتا، ڈور لاک کرتا، مخمور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال پشت پر بکھرے دیکھ کر ان گھناؤں کو چھونے کی امنگ پیدا ہوئی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز لمبے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال کر ان میں برش کرنے لگی تو اس کی نازک سانچے میں ڈھلی کمر بناوٹ سے اس کی تنگ شرٹ سے عیاں ہوتی زوار کے جذبات میں آگ سی بھڑک گئی تھی کہ اس کا نازک سراپا اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں خمار کا جہاں آباد کر گیا تھا۔ دفتن جذبات میں تموج برپا ہوا تھا، ماً اس کی نظر اس کے گلابی چھلکاتے چہرے سے پھسلتی گردن پر آ ٹکی تھی۔ اس کی شرٹ کا اگلا گلا تھوڑا گہرا دیکھ کر اسے اپنے خلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے کہ بے اختیار اس کی گہرا سانس بھر کر اپنی کیفیت پر قابو پایا تھا اور گہری پرشوک نگاہیں اس پر جمائے مضبوط چال چلتا اس کے جانب بڑھا۔ وہ جو مگن سی کھڑی اپنے بالوں کو جوڑے میں ڈھالنے کے لیے ہاتھ پیچھے گردن کی جانب بڑھا کر بازو اوپر کیے ہی تھی کہ اپنے عین پیچھے زوار کا عکس دیکھ کر اس کی آنکھیں ممکنہ حد تک پھیلی تھیں۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سرعت سے زوار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ خلق میں ہی دبائی تھی۔ یوں چیخ کر خالہ جان کو کیا تاثر دینا چاہتی ہو کہ ان کا داماد پیار زیادہ کرتا ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر بات ادھوری چھوڑ گیا تو اس کے بات پر پوشیدہ معنی پر اس کا روم روم دہک اٹھا تھا، جبکہ چہرہ حد درجہ سرخ پڑا تھا۔ وہ اس قدر بے باک ہوگا مائع رخ سوچ کر رہ گئی کہ جبھی وہ فوراً اس کے حصار سے باہر نکلی دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ حرکت مقابل کو سخت ناگوارہ گزری تھی کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنا دوپٹہ بیڈ پر پڑا دیکھ کر اس کی جانب بڑھتی بولی کہ مقابل اس کی کوشش ناکام بنا کر اتنی ہی تیزی سے اسے باہوں کے حلقے میں قید کیے پلٹ کر اسے دیوار سے پن کر گیا تو زوار کی اس قدر نزدیکی پر اور اپنی حالت پر اس کے چہرے پر خفت کے تاثرات چھائے تھے۔ اس کی قربت اس کے وجود میں سنسنی سی بھر گئی تھی۔ دوپٹے کے بغیر زوار کو اپنے بے پناہ نزدیک پا کر وہ سر جھکائے لب دبا گئی تو زوار نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ آپ کو لینے آیا ہوں، انکار کیوں کیا؟ ماً اس کا انکار یاد آتے ہی اس نے خاصے رعب سے کہا تو مائع رخ کی دھڑکنوں نے بھونچال برپا کر دیا تھا۔ میں بعد میں آؤں گی، وہ اس کی گہری نظروں سے گھبراتی بامشکل بولی۔ اس کے گلون کی خوشبو اس کی حواس مختل کر رہی تھی کہ اس کا اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔
پر میں اب آپ کی موجودگی وہاں چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے قریب دیوار پر جمائے، دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اوپر کرتے چہرے اپنے روبرو کیا تو اس نے اپنی خوبصورت شہد رنگ آنکھوں پر پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ٹیسٹ۔ اس نے لب کھولے تھے کہ زوار نے بڑی اچانک سے انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھ کر اس کے الفاظ خلق میں دبائے۔ آپ کے لیے میری بات کی اہمیت ہونا چاہیے، نہ کہ ان ٹیسٹ کی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تو مائع رخ نے حیرت سے اس زوار بلوچ کو دیکھا تھا جو پہلے تو اسے دیکھنا تو کیا بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور آج وہ مائع رخ کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس میں قربت اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ اوپر سے اس کی گہری نظریں اف مائع رخ کا دل فل اسپیڈ سے دوڑ رہا تھا کہ جبھی غیر ہوتی حالت سے وہ گرنے لگی تھی کہ زوار نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود میں بھیج کے بے ساختہ مائع رخ نے اس کے شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ آپ میری شدتوں سے بچ نہیں سکتے، آپ کی جانب کچھ حساب ہیں جو بے باک کرنے ہیں اور کچھ آپ کے گلے شکوے دور کرنے ہیں، اس لیے آپ کا میرے ساتھ جانا ضروری ہے، ورنہ میں آج رات یہیں رک کر آپ کا دماغ ٹھکانے لگانے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ کی پشت میں معنی خیزی سے چھوتا بوجھل آواز میں بولا تھا تو مائع رخ کی سانسیں پھولنے لگی۔ اس کا لمس بہت جان لیوا تھا کہ وہ فنا ہونے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مزاحمت کرتے وہ کامیاب نہ ہو پاتے بے بسی سے بولی۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، جس کا اندازہ آپ کو ہماری شادی کی پہلی رات ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے معنی خیزی سے بولا تھا۔ پلیز چھوڑیں۔ اپنی گردن پر اس کی سانسیں اور بازو کا حد شدت بھرا لمس اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ بامشکل اس کے سہارے کھڑی تھی۔ تیار ہو، جبھی زوار نے اس کے لبوں پر انگوٹھا سہلاتے حکم دیا کہ اب تک اس کی نفی ختم ہو گئی ہوگی، مگر اتنی قربت پر بھی وہ ضد پر اڑی رہی تھی۔ نہیں، اس نے پھر سے انکار کیا تو مقابل نے بڑی اچانک سے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا کہ اس کی اس بے باکی پر مائع رخ اس کی باہوں میں جھول گئی اور وہ اس کی گردن پر جھکا لبوں کو مس کرتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ مائع رخ کی سانسیں پھولنے لگی تھیں جبکہ وجود میں چوٹیاں سی بھر گئی تھیں، جبکہ ہتھیلیوں میں پسینے پھوٹ آیا تھا۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہے، ورنہ مجھے آج ہی آپ کی رخصتی لینے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ وہ اس سے دور ہوتا ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈال کر باہر نکل گیا تو پیچھے وہ اس کی شدت اور گستاخیوں سے کانپتی ہوئی بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے پتھریلے تاثرات سجائے گاڑی کسی جہاز کی اسپیڈ سے دوڑا رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں تو آنکھوں میں سب کچھ برباد کر دینے کا جنون آباد تھا۔ کام ڈاؤن زرغام، شاہ امین نے اس فرے شیر کی کندھے پر ہاتھ رکھتے اس پر سکون کرنا چاہا، مگر وہ اتنی ہی تیزی سے جھٹک گیا۔ مائی فٹ، وہ شیر کی مانند دہاڑا تھا اور گاڑی کی اسپیڈ اور بڑھا دی
تو پاس بیٹھے شاہ میر نے دونوں کی خیریت کی دعا مانگی تھی، جس کا سارا غصہ گاڑی پر نکل رہا تھا۔ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی اتنی ہمت، اس کی ہمت میری انسلٹ کرے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ گرجا تھا کہ شاہ میر نے افسوس سے اسے دیکھا، جو وہاں بھی اس کی دوہری کر آیا تھا، اور غصہ ابھی بھی آخری درجے پر تھا۔ تم نے بھی تو حساب برابر کیا ہے، شاہ میر نے گویا جتایا، تو زرغام نے خون چھلکاتی نظروں سے اسے گھورا۔ اسے تم حساب برابر کرنا کہتے ہو؟ وہ گررایا تو شاہ میر نے گہرا سانس بھر کر اس کا غصہ بھرا روپ دیکھا۔ غلطی تیری بھی ہے، تجھے جب میں نے روکا تھا تو رک جاتا، شاہ میر نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ کیوں رک جاتا؟ اس کے باپ کی جاگیر تھی وہ جگہ۔ جب وہ دیکھ رہی تھی کہ لڑکے آپس میں مستی کر رہے ہیں تو اس ڈفر کا کیا تک بنتا تھا ہمارے بیچ میں آنے کا؟ آنکھیں نہیں تھی اس کے پاس، یا دماغ نہیں تھا؟ وہ شاہ میر کو اس لڑکی کے سائڈ لیٹتا دیکھ مزید آتش فزا بنا، گویا شاہ میر پر پھٹ ہی پڑا تھا۔ تو شاہ میر نے اسے گھورا۔ غلطی اس کی ہے، آئی سمجھ، زرغام نے اس کی گھوری خاطر میں لائے بغیر درشتگی سے کہا، اور پھر نگاہیں روڈ پر مرکوز کی۔ اور اس سے بھی بڑی غلطی وہ زرغام دلاور پر ہاتھ اٹھا کر چکی ہے، جس کی سزا وہ اپنی آخری سانس تک بھگتے گی۔ وہ پرسوز انداز میں دہشت آمیز گویا ہوا تھا۔ اس کے دل میں آگ سی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اس کی بھیانک ارادوں کا سن کر شاہ میر کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم نے غبارہ پھینکا تو اس نے تجھے تھپڑ مارا، اس نے انسلٹ کی تو تم نے ڈبل کی، اب معاف کر دے اسے۔ وہ اسے سخت انداز میں سمجھاتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ اپنے دوست کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ہرگز نہیں، بدلہ لوں گا اور سود سمیت وصول کروں گا، اس نے شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھ کر عزم سے کہا، اور اس کے گھر کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی۔ گھر تو آؤ اب، اسے بیٹھا دیکھ کر شاہ میر نے کہا۔ میرا موڈ ٹھیک نہیں فی الحال، بعد میں چکر لگاؤں گا، وہ اس کے انداز میں بولا تو شاہ میر نے زیادہ ریکویسٹ نہ کیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ یہ لڑکا بھی نا، شاہ میر نے سر جھٹکا اور گارڈز کے دروازہ کھولتے ہی اندر چلا گیا۔ وہ تھکی ہاری ہاسٹل اپنے کمرے میں آئی تھی کہ جب ملازمہ اس کا کھانا لے آئی تو آیت نے بے دری سے چند نوالے کھا کر اسے واپس دیا، اور خود بیڈ پر لیٹ کر آج گزرے دن کا سوچنے لگی۔ اس کا پہلا دن بہت ہی خراب گزرا تھا، نہ کوئی اچھی دوست ملی اور نہ ہی اچھے لوگ۔ اسے غصہ آیا تھا ان لڑکوں پر جب اسے واش روم میں بند کر دیا گیا۔ وہ تو بھلا ہو شاہ میر کا جو وقت پر پہنچ آیا تھا، اگر کوئی اور لڑکا ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا، یا پھر اس کی لڑکیوں کے واش روم میں موجودگی پر کیا سوچتا۔ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا وہ لڑکا جس نے اس کی مدد کی تھی، مگر وہ شکر ادا کہنا تو بھول ہی گئی تھی۔ معاً وہ صبح اس کو شکریہ ادا کرنے کا سوچ کر کمفرٹ اوڑھ کر سو گئی۔ فی الحال اس کے دماغ کا پرسکون ہونا ضروری تھا۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ اسے خراب موڈ دیکھ
اسے خراب موڈ کے ساتھ لاؤنج میں آتا دیکھ کر صوفے پر بیٹھی فاطمہ بیگم نے پوچھا، آپ بھی میرے زخموں پر نمک چھڑک لیں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی بیگ صوفے پر پھینکتی بیٹھنے کے انداز میں صوفے پر ڈھسی گئی۔ پر تم تو کہیں سے زخمی نہیں لگ رہی ہو، وہ اس کو فکر سے دیکھ کر بولی۔ اس کے چہرے پر چاہ بجاہ دیکھ کر فاطمہ نگین کو کچھ معاملہ سمجھ آیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کے غصے والے طبع سے بخوبی واقف تھی، تو اس کے جواب میں شازے قطع نظروں سے دادی کو دیکھا۔ بہت برا گزرا، وہ سر جھٹک کر آنکھیں موند کر بولا، جب اس کی آنکھوں کے دریچے میں زرگام کی شعلہ اگلتی نگاہیں، جن میں تو شازے لب بھیج کر ڈھیٹ بنی تصویر میں ہی ان آنکھوں کو گھور رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ جو تمہاری زبان ہے کسی نہ کسی سے لڑ کے ہی آؤ گی۔ دادی نے صبح والی بات کا حوالہ دیا تو شازے کندھے اچکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک پل کو اسے بھی خیال آیا کہ وہ زرگام کے انجانے میں کی گئی غلطی پر کتنا کچھ سنا گئی تھی، اور اوپر سے تھپڑ بھی مارا تھا، مگر پھر دماغ نے دلیل دی کہ وہ رک جاتا۔ اسے نظر میں آ رہا تھا کہ لڑکی ہے تو گویا غلط اس نے زرگام کو ہی قرار دیا تھا۔ درست کر اور اسے، ورنہ کوئی نہیں شادی کرے گا۔ دادی نے مصنوعی غصے سے اسے احساس دلایا۔ اس کے بے جا پیار نے اسے زری اور خود سر بنا دیا تھا۔ اچھا ہے نانو، آپ کی جان تو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سکون سے ٹیبل پر پیر رکھ کر بولی تو دادی نے گھورا، اور یہ تمہارا خواب میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکی مجھ پر دادی کا عہد چاہیے، یہ میری آخری خواہش سمجھ لے، دادی نے غصے سے کہا۔ اپنی دادی کی خواہش پر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ بچی سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے بھلا؟ اس نے گویا اپنی دادی کو شرمندہ کرنا چاہا۔ بچی نہیں ہو، اب جوان ہو، شادی کی لائق ہو، دادی نے سر جھٹک کر کہا، تو وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس دادو، آپ کا صبح شام ایک ہی ورد ہے، شادی 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 نہیں کرنی مجھے، پہلے مجھے تو پالے صحیح طرح پھر سے بچے پالنا۔ وہ زبان چلاتی بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بھاگی کہ پیچھے دادی نے چپل پھینک کر، مگر وہ جھک کر دادی کی چپل سے بچ کر دانت نکالنے لگی۔ بچ گئی، وہ آنکھیں مٹکا کر کہتی، چھپاک سی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جس کو تجھ سے محبت ہوگی، مجھے اس کی فکر ستا رہی ہے، دادی بڑبڑائی تھی۔ اللہ حافظ۔